رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ جپٹے آپ علیہ السلام پر آپ کو تکلیف دینا شروع کی اور مارنا شروع کیا. کسی نے صدیق اکبر کو بتایا جا کر جو تمہارے دوست کو مار رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور آ کر کہتے، آواز لگائی، او بدبخت، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس وجہ سے مار رہے ہو کہ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اللہ کی دعوت دے رہا ہے، اللہ اللہ کہہ رہے ہے، اس وجہ سے مار رہے ہو؟ انہوں نے رسول اللہ کو چھوڑا، ابو بکر کو مارنا شروع کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا، حیات الصحابہ کے اندر لکھا ہے کہ بے ہوش ہو گئے. یہ لوگ بھاگے گئے، ان کے قبیلے والوں کو جا کر بتایا جناب تمہارے بندے کو انہوں نے مار دیا ہے. اور وہ سارا قبیلہ غصے سے آیا، برا ہوا اور آ کر یہاں اعلان کیا اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا ہم اس کے بدلے میں عتبہ کو مار ڈالیں گے، ہم اس کے بدلے میں شیبہ کو قتل کر ڈالیں گے. ایک طرف خاندان، ایک طرف ایک دو آدمی، بہت بڑی بڑھ گئی. بہرحال انہوں نے ابو بکر صدیق کو اٹھایا، گھر میں لے کر آئے. کچھ دیر کے بعد والدہ منہ کے اندر پانی، جس طرح ہم کرتے ہیں، پانی ڈالتی رہی، کوئی چیز ہلاتی رہی، ہوش آ جائے. صدیق اکبر کو ہوش آئی، ہوش آتے ہی پوچھا رسول اللہ کا کیا حال ہے، رسول اللہ کا کیا حال ہے. آپ اپنی تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھا، اپنی ظلم کیا دشمنوں نے، پرواہ ہی نہیں کی. رسول اللہ کا کیا حال ہے، رسول اللہ کا کیا حال ہے. قبیلے والے غصے ہو گئے، جس وجہ سے مار پڑ رہی ہے دوبارہ اسی کا پوچھ رہے ہیں. بہرحال وہ چلے گئے. ان کی والدین کو کھلا رہی ہیں، کھا نہیں رہے، بار بار زبان کے اوپر یہ جملہ، رسول اللہ کا کیا حال ہے، رسول اللہ کا کیا حال ہے. والدہ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، نہیں معلوم. تو کہنے لگے جمیل سے جا کر پتا کرو، جمیل سے جا کر پتا کرو. گئے جمیل کے پاس. انہوں نے کہا کہ دار ارقم کے اندر رسول اللہ سکون سے آرام سے تشریف فرما ہے. فرمانے لگے مجھے لے جاؤ، میں نہیں کھاؤں گا جب تک رسول اللہ کی زیارت نہ ہو جائے. آخری سانسوں سے واپسی ہو رہی ہے. لوگ زندگی سے نا امید ہو گئے تھے. صدیق اکبر کی واپسی کہاں سے ہو رہی ہے؟ موت کے منہ سے واپسی ہو رہی ہے. لیکن ہوش آتے ہی سب سے پہلے کیا پوچھ رہے ہیں؟ رسول اللہ کا کیا حال ہے. کیسا جذبہ محبت تھا. ایسے نہیں سلام آیا کرتے اللہ کے.